نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری محترم پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام، پیاری بچیے، اور اس کالج سے میری وابستگی اس وقت سے ہے جب اس کی پہلی اینٹ کی بنیاد شیخ رشید صاحب نے رکھی تھی. اور آج جب میں اس کالج میں داخل ہوا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ میڈم کی زیر نگرانی آج جو میں نے یہ کالج کی بلڈنگ دیکھی، سبزہ دیکھا، صفائی دیکھی، خوبصورتی دیکھی، ایک کالج کا ماحول دیکھا، ایک پوسٹ گریجویٹ ادارے کا ماحول دیکھا، یقین کریں مجھے اس لیے خوشی ہوئی کہ اس کی پہلی میٹ میں شامل تھا، اور میں اس کے لیے آپ کی میڈم کا اور ساری کوئی میڈم کو نہیں کرتا بلکہ اساتذہ کرام اور جتنی پہلے بھی اساتذہ کرام گزری ہیں اور آپ کے پہلے بھی جتنی پرنسپل گزری ہیں ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن میڈم نے ماشاءاللہ بہت پچھلے سال جب شہر میں آیا تھا اس کے مقابلے میں بہت کام کیا، جس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات ہے، مجھے یہ خوشی ہے کہ آج آپ نے 75ویں سالگرہ پر مجھے موقع دیا کہ میں اپنے کچھ خیالات ان بچیوں تک پہنچا سکوں کہ یہ ملک جو 75 سال کا آج ہوا ہے، آج کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا کہوں کہ یہ ترقی کی طرف گامزن ہے. جب میں 2.5 سے 3 کروڑ بچوں کو اسکول سے دور دیکھتا ہوں، جب میں تقریباً 8 سے 10 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب میں اس ملک میں 2.25 کروڑ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب میں اس ملک میں دیکھتا ہوں کہ 4 لاکھ افراد دل کی بیماریوں سے بغیر دوائی کے مر جاتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں 1 لاکھ عورتیں زچگی کے دوران مر جاتی ہیں، جب میں دیکھتا ہوں کہ آج 80 سے 90% لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے جا رہے ہیں. ڈپریشن ہر بندے کی مختلف ہے، اور جب میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوں اور اپنے ملک کے قرضے میں ڈوبے ہوئے ملک کو دیکھتا ہوں، تو پھر میں اپنے سیاست دانوں کی طرف دیکھتا ہوں، اپنی حکومتی ایوانوں کی طرف دیکھتا ہوں، تو سچی بات ہے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. لیکن پھر میں ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ ملک انہوں نے بنایا یا نہیں بنایا یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن میرے بزرگوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. جیسے کہ اپنی بچی نے بتایا کہ میرے دادا مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے دوستوں میں سے تھے اور تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میرے والد جب پاکستان بنا تو ایک بھینس کی گاڑی پہ کی ٹرین میں سندھ کے تھرپارکر کے راستے اس ملک میں آئے. ان کی عمر کوئی 8 یا 10 سال تھی. وہ اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کر آ گئے کہ کیونکہ ان کو اس ملک سے محبت تھی جو بن گیا. اور میری والدہ، میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا، کچھ لوگوں کو پتا ہو، میری والدہ انڈیا میں شہزادیوں والی زندگی گزار رہی تھی، اور جہاں جنرل مشرف کا گھر تھا اس گھر کے برابر میں ہی سمجھے ہمارا گھر تھا. میری والدہ کے اس دور میں بھی شوفر ڈریون گاڑی ہوتی تھی. جب شادی ہوئی تھی چاندی اور سونے کے سکے بچھائے گئے. لیکن جب یہ ملک بنا تو پورا خاندان اپنی سب کچھ چھوڑ کے یہاں آیا. راستے میں سب کچھ لٹ پٹ گیا، اور میری والدہ جس نے شاید کبھی گلاس کا اٹھا کے بھی نہ دیکھا تھا، اس بھابڑا بازار میں جو یہاں موجود ہے اور آج بھی شاچن چراغ کی وہ گلی، اس پہ سجان سنگھ کی گلی جو ہے اس کے اندر میری والدہ نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میری والدہ ہمیں زمینوں پہ سلاتی تھی. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ہماری والدہ لنڈے سے کپڑے لا کر پہناتی تھی. ہمارے پاس بہت برے حالات تھے. میرے والد صاحب نے اس شہر میں آ کر ریڑھی بھی لگائی. میرے والد صاحب نے اس شہر میں آ کر
مونگ پھلیاں بھی بیچی. میرے والد صاحب نے اس ملک میں وہ جو موتی بازار میں آپ اکثر جاتے ہیں اور وہاں دہی بلے کھانے کا ایک رش نظر آتا ہے, وہاں میرے والد صاحب نے ایک آرٹیفیشل جویلری کا شوکیس لگا کے زندگی بھی شروع کی. میرے والد صاحب نے صرافہ بازار میں شوکیس لگا کے زندگی شروع کی. اور وہ وقت بھی تھا اس ملک میں کہ جب بڑے بڑے لوگ کسی غریب آدمی کو اپنی دکانوں میں چڑھنے نہیں دیا کرتے تھے. اور وہ مجھے یاد ہے, یہ ہے قربانی ہے کہ جب میرے رشتہ داروں کی ٹرین آئی تو کوئی شاید ایک آدھ بچا ہوگا, سب لٹ پٹ کے کٹ کے مر گئے. ہم نے یہ قربانی ہے اس لیے نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمیں لوٹ لیں گے. ہم نے سب نے مل کے اس ملک کو بچانا ہے. آج اگر ہم شاید انڈیا میں ہوتے تو میں شاید ڈاکٹر نہ ہوتا, ایک ڈسپینسر ہوتا, یہ میڈم شاید یہاں یہ نہ ہوتی تو شاید کوئی کلرک ہوتی. اس طرح ہر آدمی کوئی نہ کوئی ہوتا. تو یہ اللہ کا شکر ہے, اس نے ہمیں ملک دیا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. اب آتا ہوں میں اپنی والدہ کی, میں اس لیے ساری تقریر اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آپ کو بہت بڑا آدمی ہوں یا میں بہت اپنے والدین کی, صرف آپ کو یہ موٹیویشن دینا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم انقلاب کیسے لاتی ہے. بدقسمتی جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں, پتہ نہیں میڈم آپ کی سیٹ بچے گی کہ نہیں میری تک, میں بڑی محتاط گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارا المیہ یہ ہوا کہ میری والدہ جب تھی بہت پڑھی لکھی نہیں تھی, کوئی تعلیم نہیں تھی, لیکن ان کو اس وقت بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور بڑے بڑے لکھاریوں کو پڑھا کرتی تھی, روزانہ اخبار پڑھا کرتی تھی. لیکن جب ہم اپنے خاندان میں سب سے غریب تھی, جو آپ صرافہ بازار دیکھتی ہیں, آدھے سے زیادہ صرافہ بازار میں دکانیں میرے ماموں, 5 ماموں تھے, رشتہ دار تھے, آدھے سے زیادہ صرافہ بازار میں دکانیں ہمارے رشتہ داروں کی تھی, لیکن ہم سب سے غریب تھے. لیکن میری ماں کا ویژن دیکھیں, اس نے کہا نہیں میں اپنے بچوں کو تعلیم دوں گی. مجھے یاد ہے میری ماں نے ایک وقت کا کھایا, ہمیں پڑھایا, خود پڑھاتی تھی چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں. یہ نہیں بہت پڑھی لکھی تھی, لیکن پڑھا کے مجھے ماشاءاللہ یہاں تک پہنچایا. میرے بھائی آج کل ہائی کورٹ کا جج بن گیا ہے, چھوٹا بھائی ہے, میری دونوں بہنوں نے ماسٹر کیا. اور اس تعلیم کی بدولت جو ہم خاندان کے سب سے غریب ترین لوگ تھے, میں نے اپنی شادی والے دن میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے وہ جو کوٹ, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ولیمے میں نا کوٹ اور پینٹ میں نے کنٹراسٹ قسم کی پہنی تھی, اور میں پیسے نہیں تھے کہ نیا بناتا, وہ پرانا پہنا تھا. یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قربانیاں ہم نے دی ہیں. میری ماں نے اتنی محنت کر کے ہمیں پڑھایا کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم خاندان کے سب سے اچھے اور صاحب حیثیت لوگوں میں شامل ہو گئے. اور تعلیم کی اہمیت اس لیے بڑی واضح ہوئی کہ میرے والد نے, مجھے یاد ہے جب میں کوئی 5ویں یا 6ویں میں تھا تو میرے ساتھ بیٹھ کے میٹرک کی تعلیم حاصل کی. میرے والد نے پھر میرے سامنے ایف اے کیا. میرے والد صاحب نے 67 سال کی عمر میں بی اے کا امتحان دیا. اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی نوکری کر دی تھی, اس لیے اس میں میں معاشرے میں نکلوں اور مجھ سے کوئی پوچھے تو کتنے تعلیم یافتہ ہو تو کچھ جسٹیفیکیشن ہو. جب وہ امتحان دینے جایا کرتے تھے تو بچے ہنسا کرتے تھے, میرے یعنی جو میرے بچے تھے, میری بہن کے بچے تھے, پاپا آپ کہاں جا رہے ہیں اس عمر میں؟ وہ کہتے تھے بیٹا میں امتحان دینے جا رہا ہوں. ابا کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قومیں تعلیم سے تبدیل ہوتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, یہ حقیقت ہے. اگر یہ ملک ہمارا آج بچا ہوا ہے وہ ان بچیوں کی وجہ سے, آپ کی بیٹوں کی وجہ سے, ان کی وجہ سے. میڈم آپ یقین کریں جب ہم نوکری کے لیے مانگتے ہیں نا, اتنی اچھی بچیاں آتی ہیں. میں نے تو اب لیبارٹری میں زیادہ تر بچیاں اس لیے رکھنی شروع کر دی ہے کہ بچی کام بہت اچھا کرتی ہیں. بچوں کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہوتی ہے ہمارے لیے. اب میں اپنے گھر کی مثال بتاتا ہوں. خیر یہ تو میں نے اس لیے آپ کو سب کچھ بتایا کہ تعلیم جو ہے نا انقلاب لے کے آتی ہے. تعلیم نے قائد اعظم کو کہاں سے کہاں پہنچایا, علامہ اقبال کو کہاں سے کہاں پہنچایا, سر سید احمد خان نے کہاں سے کہاں پہنچایا. اور ایک آخری بات, تعلیم کی اہمیت دیکھیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, پہلا ڈائلاگ جو فرشتوں کے ساتھ ہوا تھا کہ اس کو سجدہ کرو. انہوں نے کہا کیوں کریں؟ انہوں نے کہا اس کو جو علم ہے وہ تمہیں نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ جو انسانیت کا فرمایا کہ اس کو جو علم ہے وہ تمہیں نہیں ہے, علم کی اتنی اہمیت ہے. اور پھر علم کی اہمیت یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
پہلی وہی بھی اقرا بسم ربک الذی کے نام سے ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب تک مسلمانوں نے سائنس اور تعلیم کو پکڑ کے رکھا، انصاف کو پکڑ کے رکھا، تو دنیا میں ترقی کرتے چلے گئے۔ اور جب ہمارے مغل حکمران انارکلی کا مزار بنا رہے تھے اور کہیں شاہی مسجد بنا رہے تھے، کہیں کسی اور کی یادگار میں کوئی یادگار بنا رہے تھے، اس وقت انگلینڈ، امریکہ اور ان جگہوں پہ کرامویل، آکسفورڈ اور اس طرح کی یونیورسٹیوں کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی۔ آج ایک بھی اسلامی ممالک کوئی بتاتے سوائے تھوڑا بہت ترکی اور پاکستان کے، جہاں کوئی تعلیم نظر آتی ہو، دولت نظر آتی ہے، لیکن دولت جو ہے نا بڑی بے وفا چیز ہے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے۔ بہرحال یہ ملک ہم نے کیونکہ بڑی مشکل سے بنایا ہے، تو ہم اس کو تباہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بنائیں گے۔ آج آپ کو ایک نئی بات کروں، میں نے پچھلے دن جنگ میں آرٹیکل لکھا تو کسی کو بھی نہیں معلومات کہ اس ملک میں بر صغیر پاک و ہند میں 1906 میں پہلا انگریز نے الیکشن کرایا، پھر 1909 میں پہلا الیکشن کرایا، پھر 1990 میں 19 میں کرایا، پھر ہر 3 سال بعد ہوتا رہا۔ اور آپ یہ دیکھیں، ہم بڑی ان کی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں کہ جب 1946 یہ کسی کو بات نہیں معلوم جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جتنے بھی انگریز نے الیکشن کرائے، عام آدمی کو ووٹ کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی غریب آدمی ووٹ نہیں دے سکتا تھا، صرف وہ ووٹ دے سکتا تھا جو وڈیرا تھا، جس کی زمینیں تھیں، جس کے پاس جائیداد تھی، جو اس دور میں ٹیکس دیتا تھا اور جو پڑھا لکھا آدمی تھا۔ انہوں نے غریب آدمی سے تو ابھرنے ہی نہیں دیا کسی کو پاکستان۔ آج اگر آپ پاکستان کی سیاست کی ہسٹری میں پڑھیں تو کوئی غریب آدمی آپ کو پاکستان بنانے کی تحریک میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ 30 کروڑ کی آبادی میں سے 3 کروڑ لوگوں کو حق ووٹ کا دیا گیا تھا، اور وہی لوگ جو ملک بنانے کے دشمن تھے وہ آج ہمارے اقتداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پہلے انگریزوں کے جوتے صاف کر رہے تھے، وہ پہلے بھی آقا بنے ہوئے تھے اور آج بھی آقا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو بہت عزت دے۔ میں کچھ تھوڑی سی مختلف تقریر اس لیے کہ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا۔ میری آج اس کو نہ دیکھیں جو میری پاس گاڑی ہے، اللہ نے مجھے تعلیم کی بدولت دی ہے۔ شیخ کسی اچھا ایک جملہ کبھی کبھی کرتے ہیں، اور یہی تھا کہ ایک عورت کو جب تبدیل کر دو پورا معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، ایک بچے کو تبدیل کرو کچھ نہیں ہوتا۔ میرے گھر میں میری 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹا، دونوں ڈاکٹر، تینوں ڈاکٹر ہیں، لیکن جس طرح میں نے اپنے بیٹے کو حالت جنگ میں پڑھایا نا، یہ مجھے معلوم ہے کہ بچوں کو پتہ نہیں ہمارے بچوں کو ہے کیا مسئلہ۔ باقاعدہ میں اس کے ساتھ حالت جنگ، اور بیٹی کو میں کہتا تھا خدا کے واسطے پڑھائی مت کرو، یعنی یہ عالم تھا۔ تو اس لیے آپ تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، گھبرائیں مت۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلک کیا، لیکن مثلا میں اپنی لیبارٹری میں جو میرے پاس بچہ یا بچی آتی ہے میں اس کو کہتا ہوں تعلیم حاصل کرو۔ میں یہی کرتا ہوں، نوکری کے ساتھ میں علامہ اقبال یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیتا ہوں، ان کی کوشش کرتا ہوں فیس کچھ دے دوں، کیونکہ میں نے میرا ایک ہی اس ساری گفتگو کا جواب یہ ہے کہ تعلیم ہی سب کچھ تبدیل کر دیتی ہے۔ اور آخر میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سچ بولیں، کوشش کریں حلال کی کھائیں۔ مطلب ایک بڑا خوبصورت کا واقعہ کبھی کبھی کرتا ہوں حلال اور حرام کا، جھوٹ اور سچ کا، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جھوٹ جو تھا نا وہ سب سے بڑا عیب تھا، اور نیلسن مینڈیلا جب باہر 28 سال کی قید کے بعد آیا باہر، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ اگر میں تم سے ایک چیز مانگوں تو دے دو گے؟ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نیلسن مینڈیلا اپنے لیے جیسے جائیداد مانگے گا، یہ کہے گا کہ میرے بچوں کو تا حیات اقتدار دے دو، مجھے پوجنا شروع کر دو، مجھے مطلب جو ہماری ایک ٹریڈیشن ہے ان کا جو آپ کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس نے کہا ایک وعدہ کر لو میرے سے کہ سچ بولو۔ کیا مانگ رہا ہے؟ 28 سال کی قید کاٹنے کے بعد وہ شخص کیا مانگ رہا ہے؟ سچ مانگ رہا ہے، جو آپ کو اپنے ملک میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اور حرام اور حلال پہ میں خوبصورت واقعہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں کہ حضرت بہلول دانا اور حضرت جنید بغدادی بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی کا بہت بڑا آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن میں اپنے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں
ان سے بھی بڑے حضرت بہلول دانا تھے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت جنید بغدادی جب بغداد پہنچے تو انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ مجھے حضرت بہلول سے ملواؤ. شاید وہ ان تک پہنچے. بڑے 3 تاریخی ڈائلاگ تھے. تو انہوں نے کہا حضور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں جنید بغدادی ہوں. انہوں نے کہا تم جنید بغدادی ہو؟ اچھا وہ والے جنید بغدادی جو بڑی تبلیغ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی جنید بغدادی ہوں جو بڑی تبلیغ کرتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے کھانے کے آداب تو بتاؤ. اب حضرت جنید بغدادی نے وہی بتایا کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، رک رک کے کھاتے ہیں، تھوڑا پیٹ خالی کرتے ہیں، سارا کچھ بتاتے ہیں اور شکر الحمدللہ یہ دعا پڑھتے ہیں. تو بڑی تاریخی بات تھی کہ حضرت بہلول دانا نے کہا جنید بغدادی تمہیں تو کھانے کے آداب نہیں آتے. اتنے بڑے بزرگ کو فرما رہے ہیں. اس کے بعد تھے سونے کے آداب اور گفتگو کے آداب کو میں کاٹ رہا ہوں یہاں سے. وہ بھی سوال کیا انہوں نے اس کو کہا آپ کو نہ تو گفتگو کے آداب آتے ہیں نہ آپ کو سونے کے آداب آتے ہیں. آپ کو بڑے پریشان ہوئے. ان کے مریدوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا یہ پاگل ہے. یہ پاگل نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی نے ان کا کرتا پڑھ کے کہا تھوڑے ان کے جواب تو دے کے جائیں مجھے. یہ تو آپ نے سوال کیا کہ آپ کو مجھے کھانے کے آداب نہیں آتے. انہوں نے کہا پہلے یہ طے کر لو کہ جو تم کھانے جا رہے ہو یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. اگر یہ حلال کا ہے، اگر یہ حرام کا ہے تو اس میں پورا قرآن پاک بھی پڑھ لو گے تو حلال میں تبدیل نہیں ہوگا حرام. اور حرام اور حلال کا بڑا عجیب کنسیپٹ ہے. دیکھیں حرام اور حلال جو ہے نا یہ نسلوں اور صدیوں سفر کرتا ہے. اگر آپ یہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی بچی ہیں، سائنس کی بچی ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں ظاہر کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے، پروٹین ہوتی ہے، H2O پانی ہوتا ہے، سب یہی پی رہے ہیں. تو میری حرام اور حلال کا کنسیپٹ کیا ہے؟ حرام اور حلال کا کنسیپٹ یہی ہے کہ جب آپ پانی لیتے ہیں، جب آپ حلال کی خوراک لیتے ہیں، اور اب جب پانی کے اوپر سورۃ یاسین پڑھتے ہیں تو پانی کی تاثیر بدل جاتی ہے. بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ بدلتی ہے. مردہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سارا دن رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت وہی واٹر ہے H2O، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک ریسرچ ہوئی ہے سائنس میں کہ جو لوگ حرام کھلاتے ہیں اپنی اولادوں کو، جو ان کی DNA ہے ان میں بریک ڈاؤن ہوتا ہے. یہ نسل در نسل جواب دینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے کھا لیا تو وہ جو DNA بریک ڈاؤن ہوتا ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک بندے کی آنکھ کالی ہے تو اس کا بچہ بھی تو کالا ہی پیدا ہوتا ہے نا جنرلی. ایک کی براؤن ہے تو براؤن پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جب حرام کھلاتے ہیں اپنی اولاد کو تو حرام چیزیں نکلتی ہیں. یاد رکھنا. پھر مارو قصیہ کا ایک ناول ہے راجا گدھ، بڑی خوبصورت بات کی اس نے یہ ساری باتیں ایکسپلین کی. میں نے وہ ناول پڑھا تھا سارا، اور اس نے ایک بڑی پیاری بات اور کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے ذہین ترین قوم، ناراض نہ ہونا میری بات سے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہودی کیوں اتنا عقل مند ہے کہ دیکھیں اتنا سا اسرائیل اور ساری دنیا پہ کنٹرول کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، مانو قصیہ نے بڑا پیارا اس کو لکھا ہے کہ 2 طرح کی خوراکیں ہوتی ہیں، ایک حرام اور ایک حلال. لیکن ایک تیسری خوراک بھی تھی، من و سلوا، جو آسمان سے اللہ نے اتاری تھی. اسرائیل کے لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ خوراک ملی کہ آج تک ان کی جینز میں وہ انٹیلیجنس چل رہی ہے اور وہ دنیا پہ کنٹرول کر رہے ہیں. اس لیے کوشش کریں جھوٹ مت بولیں اور حلال کھائیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے گا، رکھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب ووٹ دینے جائیں تو کوشش کریں اچھے آدمی کو ووٹ دیں اور پارٹی شارٹی چھوڑیں. آپ دیکھیں بندہ کون نہیں ایماندار، یہ سب ایک جیسے ہو. بہرحال آخر میں صرف اس دعا کے ساتھ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ ہنستے پھولوں ہنستے رہنا، تو وہ پاک وطن کا گہنا. پھولوں نے پھر گہنا پہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا. پھول ہے تھوڑے، خار بہت ہیں، پردے میں اخیار بہت ہیں. آپس میں مل جل کر رہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا. پاکستان زندہ.